وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ذکر کر اپنے رب کے اسم کا۔ دیکھو، ایک ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اور باقی کیا ہے؟ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اس کے ایٹریبیوٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک کا ذاتی نام کیا ہے؟ جب کوئی ہمیں پوچھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے ہو از یور لارڈ، تو وٹ وی سے؟ اللہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ ہے اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات جو ہے نا ان کا بھی ایسنس ایکسٹریکٹ آپ کو مل جاتا ہے جب اللہ کہتے ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ رب العزت کا جب نام لیتے ہو تو جتنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے نا، جیسے وہ آپ کریں گے ایک یاد الرحیم الرحیم، سو یو ول بی بیکم ویری مرسیفل، آپ جو ہے نا بڑے رحیم بن جائیں گے۔ آپ اس طرح کریں گے اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر، یا علیم یا علیم ہے، تو علیم جس کا ساری چیزوں کا نالج ہے، تو اب آپ کو اللہ تعالیٰ نالج دینا شروع کر دیں گے۔ لیکن جب آپ اللہ پاک کہیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کے اس نام میں ہر اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہے، جیسے بھائی پینی ہے، نکل ہے، ڈائم ہے، اور کوارٹر ہے، $1 بل ہے، $5، 10، 20 and 50، بٹ 100 contain everything۔ اسی طرح سمجھ لو اللہ تعالیٰ کے سارے نام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ مزمل میں یہ جو میں آیت مبارک 8 نمبر تلاوت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایکسکلوسیولی آپ کو حکم دے رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، ذکر کر اپنے رب کے اسم کا۔ تو کیا ہے ہمارے رب کے اسم؟ اللہ ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس طرح سے اپنے رب کو یاد کر کہ اتنا ایکسکلوسیولی اپنے آپ کو ڈیووٹ کر لے اس کے لیے، اپنے آپ کو جو ہے نا اتنا لویلٹی کے ساتھ، اسٹیپ فیسنس کے ساتھ، اور کانسٹنسلی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے، کہ یہ نہیں ایک دن کیا اگلے دن کچھ نہیں، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ کے اندر اسٹیڈ فیسنس ہونی چاہیے اللہ کا ذکر کرنے میں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھئی آپ نے کوئی وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا مین کہ آپ نے مخلوقات سے اپنا تعلق توڑ لینا ہے، بلکہ مخلوقات کے ساتھ تعلق رکھنا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے اور اس کے حکم کے مطابق اور اس کے حکم کی تعمیل کی وجہ سے آپ نے مخلوق سے تعلق رکھنا ہے۔ اور اس میں جو کہا گیا ہے کہ ذکر کر اپنے رب کے نام کا، کیا مطلب؟ کہ اپنی زبان سے بھی ذکر کر اور اپنے دل کا دھیان بھی اللہ تعالیٰ کی صرف طرف رکھ۔ تو ایسے بھی نہیں بن جانا کہ بھائی ہمارا دین نہیں سکھاتا کہ رہبانیت کہ آپ جا کے جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں بیٹھ جاؤ، رہبانیت ہمارے دین میں نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے کہ آپ نے اسی گلی کوچوں میں رہ کے، گھروں میں رہ کے، یہ جو جنت میں راستہ جاتا ہے، میرے حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ جو جنت میں راستہ جاتا ہے نا، یہ کوئی غاروں پہاڑوں سے ہو کر نہیں جاتا، دریاؤں سے، یہ کہاں سے جاتا ہے؟ انہی گھروں سے، گلی کوچوں سے ہو کے جاتا ہے، بازاروں سے ہو کے جاتا ہے، کہ دنیا میں رہتا ہوں، دنیا دار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو اپنے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد کرو، اس کے اسم کو، اپنے رب کے نام کو یاد کر، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور ہر چیز سے ڈیٹیچ ہو کر، ہر چیز سے ڈسکنیکٹ ہو کر اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جا۔ تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ کام کاج میں لگا ہونا چاہیے، اور آپ کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد میں لگا ہونا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ذکر خفی، سب سے بیسٹ ذکر جو ہے دا ہڈن ون، جو دل میں اپنے رب کو یاد کرتے ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس میں۔ اور جو کوئی پھر نہیں یاد کرے گا اللہ پاک، اور اس کے اوپر جب دیکھو آپ کا دل ہے نا، یا اس میں رحمان ہوگا یا شیطان ہوگا، جس طرح یہاں پہ یا روشنی ہوگی تو یا کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔
تو اسی طرح اگر رحمان کو یاد کرو گے تو شیطان وہاں ڈیرا نہیں ڈال سکتا، اور اگر آپ نے رحمان کو یاد نہیں کیا تو پھر شیطان کا ڈیرا ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں جس کے دل کے اندر اللہ کی یاد ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، وہاں پہ پھر روشنی ہوتی ہے اور وہاں پہ رحمتیں آتی ہیں، پھر اس دل کے اوپر اطمینان ہوتا ہے، کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ ہوتی ہے اور سکون ہوتا ہے۔ اور جس دل میں غفلت ہوتی ہے، ہیڈ لیسنس ہوتی ہے، وہاں شیطان کا پھر وہاں اندھیرا ہوتا ہے اور شیطان کا ڈیرا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جہاں پہ بھی اگر آپ کمرے ہیں جہاں پہ اندھیرا رکھو وہاں کاکروچ آ جاتے ہیں اور جو ہے سے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، روشنی کرتے ہی سارے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنے رب کے ذکر کی روشنی رکھو گے تو آپ کا دل بھی پاک صاف رہے گا، اور شیطان کے چمچوں سے، شیطان جو میل اینڈ فیمیل ڈیولز ہیں، عفریت ہو، مرد ہو، کوئی کسی قسم کا ہو، پھر اس کا تسلط آپ کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو اگر نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 90 میں کیا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب شیطان ان کے اوپر غالب آیا، جب شیطان اوور پاور دیم، جب ان کو میسٹرڈ دیم، جب ان کے اوپر کنٹرول کر لیا جن لوگوں پہ، تو پھر ان کو کیا کر دیا؟ فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہیڈ لیس کر دیا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہیڈ لیس ہوئے ہیں، باقی آیت کے حصے میں فرمایا کہ اب وہ کون لوگ ہیں، کوئی نارمل نہیں، کہ اب اللہ کے پیارے نہیں، فرمایا اولئک حزب الشیطان، یہ جو لوگ ہیں جو غافل ہیں، جو اللہ کی یاد نہیں کرتے، اللہ پر فرماتے ہیں اولئک حزب الشیطان، دے آر پارٹی آف شیطان، یہ جو ہے شیطان کے لشکر ہیں، یہ شیطان کی پارٹی ہیں، یہ شیطان کے ساتھی ہیں، اس کے کمپینین ہیں۔ اور فرمایا کہ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہی نہیں کہ وہ اس کے پارٹی ہے تو بچ جائے گا، بلکہ فرمایا کہ الا خبردار ہو جاؤ، بیویئر، ان حزب الشیطان هم الخاسرون، کہ بے شک شیطان کی پارٹی والے جو ہے نا، اور شیطان دے آل لوزر، دے آل جو ہے یہ سارے کے سارے ہیں، شیطان ہو یا اس کو فالو کرنے والے ہیومن انسان ہوں، جن ہوں، جو بھی اس کی پارٹی میں داخل ہوگا غافل بنے گا، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے لوزر ہیں، سارے کے سارے خسارے والے ہیں۔ کہ اس دنیا میں کیا ہوگا کہ اگر اللہ پاک کو چھوڑ کر آپ کو تھوڑا لگے گا بھی نا کہ اس کے بڑا پاس مال و متاع ہے چیزیں، لیکن اس کا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیشہ اطمینان سے خالی رکھے گا۔ پہلے اس کو جوڑنے کی طمع، تو جب کچھ دنیا کا آ ہی جائے گا تو پھر اس کی فکر کہ کوئی یہ نہ لے لے، وہ نہ لے لے، کیا بنے گا، میں تو مر جانا ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کا ہمیشہ اللہ تعالیٰ اتنا اچھا دل کا سکون رکھتا ہے کہ وہ اطمینان، ان کو ساری چیزیں ہوتی ہے نا، لیکن ان کے دل میں اس کا طمع اور اس کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ چلے جائے گا یا کیا چیز ہے جو نہیں میرے پاس تو مجھے مل جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انعام بندے کو عطا کر دیتے ہیں کہ جو اللہ پاک کو یہ ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ پاک جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ میل اینڈ فیمیل، وہ مین اینڈ وومن، جو مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، دوز who remember اللہ سبحانہ وتعالی much، تو اللہ پاک کیا کریں گے؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو اللہ سبحانہ وتعالی prepared for them، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے مغفرت، کہ جو کوئی غلطیاں ہو گئی ان سے چھوٹی بڑی جو بھی، تو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکت کی وجہ سے ان کی غلطیوں کو، مسٹیک کو بھی معاف کر دیں گے۔ اور صرف معاف ہی نہیں کرے گا، دیکھو نا کورٹ سے بندے کو
کئی دفعہ وہ بری کر دیتے ہیں، کنوکٹڈ نہیں ہوا، لیکن بعد میں بھی ریکارڈ رکھتے ہیں کہ بھائی یہ کام ہو گیا تھا. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں صرف معاف ہی نہیں کروں گا، اجرن عظیما، اور اس کے بعد بڑا اجر اور ریوارڈ دوں گا. یہاں تو یہ ہے نا بھائی کنوکٹڈ نہیں ہوئے تو یہ تو نہیں کہتے کہ جاتی دفعہ یہ 10,000 ساتھ لے جاؤ کہ ہم نے تمہیں تکلیف دی کہ تم جو ہے مجرم نہیں تھے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش بھی کرے گا اور ان کو اجر عظیم بھی عطا کرے گا. So I recited from this ayat, Allah